اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں۔ ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے، تاریخ میں اور روایات میں موجود ہے۔ یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا، کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا۔ قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے؟ امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی، ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا، ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے؟ بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے۔ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ۔ بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا، وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ۔ چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا، دھول لٹتی رہی، کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے، یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے، رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے، اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے۔ کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو، ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے، مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں۔ ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر۔ یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے۔ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کی حسین شہزادے کس کے ہیں؟ عورت قریب آئی، پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ خاتون تڑپ گئی، کہا اے بچوں، میری جو مالکن ہے میرے گھر، جس کی میں کنیزہ ہوں، وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے آج۔ اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے، خوش ہو جائے گی، چلو میرے گھر۔ ان دونوں شہزادوں کو وہ اٹھائی اور اپنے گھر لے آئی، اپنی مالکن سے کہا اے خاتون، آج ہمارے گھر بشارت آ گئی، مسلم بن عقیل کے شہزادے فاطمہ کے گھر کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں۔ وہ خاتون دیکھتی ہے، وہ تو خوشیوں میں وجد کرنے لگتی ہے، میرا گھر آج بہاروں سے بھر گیا، میں رسول اللہ کے خاندان کو اپنے گھر کب لا سکتی تھی، آج میری قسمت جاگ گئی۔ بچوں کو نہلایا دھلایا اور انہیں گرم کھلایا اور کہا بچوں تمہیں کسی بات کی فکر نہیں، تم میرے گھر آرام کرو، جب مناسب ہوگا میں تمہیں خود لے جا کر مدینے چھوڑ آؤں گی۔ اس خاتون کی بے پناہ محبت تھی ان شہزادوں سے، لیکن تاریخ میں ایک عجیب اتفاق رہا ہے، شیطان کے گھر کبھی ولی اور کبھی ولی کے گھر شیطان، یہ رشتے دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس محب اہل بیت خاتون کے گھر اس کا جو شوہر تھا حارث نام کا، یہ بدبخت لالچی آدمی تھا، یہ دن بھر عبید اللہ بن زیاد کا دیا ہوا انعام کا لالچ لے کر گھوم رہا تھا۔ لوگ جگہ جگہ گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے جن دو بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا تھا اور داروغہ نے ان جیل کے دروازوں کو کھول کر بچوں کو آزاد کر دیا، بچے بھاگ گئے، لیکن ہوا کیا، ابن زیاد نے داروغہ کو بلایا، مشکور کو پوچھا کیا کیا؟ کہا میں نے بچوں کو چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ کل قیامت کے دن اگر میرا نام دوزخیوں کے درمیان آ جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا اے اللہ کے نبی، میں تمہارے شہزادوں کو جیل سے چھوڑا تھا، آج مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، میں تو اس تمنا کو لے کر آزاد کیا۔ تو ابن زیاد نے کہا اگر تیری وہی تمنا ہے تو تو وہاں پہنچ جا، جلدی سے پہنچ جا۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ کا اس نے قتل کر دیا تھا، مشکور کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اب کے بعد جوش و غضب میں آ کر کے اعلان کیا
جو ان 2 شہزادوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اتنا ہی مال دیا جائے گا۔ اب لالچی کوفی ہر جگہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے ان بچوں کی تلاش میں، جگہ جگہ مارے مارے گھوم رہے تھے، اور یہ حارث نامی شخص دن بھر تلاش کر کے رات کو اپنے گھر پہنچا ہے، اپنی بیوی کے پاس آیا اور سو رہا ہے رات کے وقت، لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ جن بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ خاتون تو جانثاران اہل بیت میں سے تھی، محبان اہل بیت میں سے تھی، اس خاتون نے تو حق ادا کیا تھا محبت اہل بیت کا، بچوں کو کھلایا پلایا اور سلایا، بچے نرم و نازک بستر پر سوئے تھے۔ رات کو ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا، حضرت محمد جو بڑے صاحبزادے تھے، ابراہیم جو چھوٹے صاحبزادے تھے، خواب میں دیکھا اپنے باپ کو، خواب میں یہ دیکھا ان دونوں شہزادوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلم بن عقیل خونی جبے میں تر بتر رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے جسم پر خون ٹپک رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور اس مسلم بن عقیل سے پوچھا، مرحبا، آ جاؤ مسلم، تمہارے لیے میں پانی لیے کھڑا ہوں، لیکن اے مسلم اکیلے آگے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو، بچے کہاں ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا، یا رسول اللہ میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، میں انہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اتنا سننا تھا۔ یہ بچے خواب دیکھ رہے تھے، بچک کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے چمٹ کر رونے لگے۔ دونوں نے سیم خواب دیکھا تھا، ایک دوسرے کو خواب بتایا، دونوں نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا، رسول اللہ کی محفل میں ابا جان کو خونی جبے میں تر بتر ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچے سہم کر رو رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو گئی، گھر میں بچوں کی آواز۔ وہ بے اولاد شخص تھا حارث، رات کو جاگ گیا، اپنی بیوی سے پوچھا ہمارے گھر تو کوئی اولاد نہیں، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا شاید پڑوسی کے گھر سے آواز آتی ہوگی، تم سو جاؤ۔ بیوی نے منع کیا بتانے سے، پھر اس ظالم نے کہا نہیں مجھے تو لگتا ہے میرے گھر میں بچوں کی آواز ہے، پڑوس کے گھر کے بچوں کی آواز اتنی تیز نہیں آتی۔ خاتون نے بہلایا پھسلایا اور کہا کہ تم سو جاؤ، لیکن اس ظالم نے کہا مجھے دیکھنا ہے، میرے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ گھر ڈھونڈتے ہوئے آیا اور اسی حجرے میں آیا جس میں بچے سو رہے تھے، اور اٹھ کر کے یہ ایک دوسرے کو چمٹ کر رو رہے تھے۔ حارث آتے ہی پوچھتا ہے اے بچوں تم کس کے ہو، کس کے بیٹے ہو، میرے گھر کیسے آئے؟ بچے تو اس گھر کو محبان اہل بیت سمجھتے تھے، دیکھا تھا ایک دن پہلے خاتون نے نہلایا دھلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، ہمارے گھر ہمارا جانثاروں کا یہ گھر ہے۔ بچوں نے تڑپ کر کہا اے شخص ہم تو مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنا سنتے ہی یہ حارث دونوں بچوں کے بال پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا، کہا دن بھر تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا، میں نے کہاں کہاں کی خاک چھان ماری، تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر کے بستر پر سو رہے ہو۔ دونوں بچوں کے گال پر تماچے مارنے لگا، غصے کے مارے دونوں بچوں کو تھپڑ رسید کرتا رہا۔ یہ بچوں کا منظر دیکھ کر کے اس کی خاتون بیچ میں آ گئی، کہا ظالم تو اپنے ہاتھوں کو بچا لے، تو کل قیامت کے دن فاطمہ کے سامنے کھڑا ہوگا، علی کے سامنے کھڑا ہوگا، رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ان کے گھر والوں کو دی ہوئی تکلیف کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ حارث کے سر پر یہ لالچ کا بھوت سوار تھا، اس کی بیوی کی بات ایک نہ سمجھ آئی، وہ بچوں کو بالوں سمیت کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا۔ بیوی قدموں میں گر گئی، لپٹ گئی اور بار بار اصرار کیا آج ایک بار میری مان لے، ان بچوں کی جان بخش دے، میں زندگی بھر تیری غلامی کروں، تو جو کہے وہ مان لو، اپنی جان قربان کر دوں۔ لیکن حارث کو نہ ماننا تھا، نہ مانا، یہاں تک کہ بیچ بچاؤ میں اپنی بیوی کی ناک کو پھوڑ دیا، اس کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اسے بے ہوش کر دیا، اپنی بیوی کو مار مار کر۔ پھر گھر سے اپنی تیز ترار تلوار کو اٹھایا اور کہا چلو اے بچوں تمہارا وقت آ گیا، تمہارا باپ جہاں گیا ہے میں تمہیں وہاں جلدی کیوں نہ پہنچا دوں، تم بھی وہاں پہنچ جاؤ، تاکہ عبید اللہ بن زیاد نے جو 100 اونٹ کے انعام کا یہ اعلان کیا ہے میں اس کا حقدار بن جاؤں۔ کل میرے گھر 100 اونٹ آئیں گے، میرے گھر اتنا ہی مال آئے گا، بس مجھے تمہاری گردنوں کو لے جانا ہے، تمہارے کٹے ہوئے سروں کو لے جانا ہے۔ ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر وہ کھینچتا ہوا دریائے فرات کے قریب آیا۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ کی یہ سچائیاں جب ہم پڑھتے ہیں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ہمارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے۔
कलेजा मुंह को आता है। इन बच्चों की उस वक्त भी मोहब्बत ये थी, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए। हारिस से क्या कहते हैं मोहम्मद, जो बड़े साहबजादे थे, वो ये कहते, हारिस एक बात कहता हूं, मेरी आखिरी ये बात सुन ले, इसलिए कि पहले जब तू तलवार चलाए तो मेरी गर्दन पर मार देना, इसलिए कि ये छोटा जो है इसका कत्ल मैं देख ना सकूंगा, मैं इसके कत्ल को अपनी आंखों से गवारा न कर सकूंगा। छोटे ने बढ़ करके उसको थाम लिया और कहा, हारिस हरगिज मेरे भाई की मत सुनना, इसलिए कि पहली तलवार मेरी गर्दन पर चलाना, मैं अपने बड़े भाई के कत्ल को देख ना सकूंगा। हमारे बाप वैसे ही पहले मारे जा चुके हैं, उनको गवर्नर हाउस से पटक कर उनकी हड्डियां तोड़ी जा चुकी हैं, हम उस गम से अभी बाहर ना निकल पाए, हमारे भाइयों की मौत हमारे सामने ना हो। एक दूसरे पर बहसो मुबाहिता कर रहे हैं, एक कहता मुझे पहले कत्ल कर दो, दूसरा कहता पहले मुझे कत्ल कर दो। जब कत्ल होना ही है तो ये कैसा मिजाज था जो रसूलुल्लाह के खानदान में था, मरना है ही तो भाई की मौत देखकर क्यों मरे, भाई को मरता हुआ देखकर क्यों मरे, मरना है ही तो पहले अपनी जान दे दे, भाई की हिफाजत हो सकती है तो हो जाए। ये मिजाज रसूलुल्लाह के मुआशरे में मिलता है, मेरे आका का बनाया हुआ मिजाज था। दोनों शहजादे जब बहस व मुबाहिसा करते रहे, हारिस ने दोनों की गर्दनों को पकड़ा और कहा, तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी एक साथ करता हूं। तलवार हवा में लहराया और एक साथ गर्दन पर मारा, जिससे दोनों शहजादों के सर हवा में उड़ गए। और इन नौ नहालों का ऐसा कत्ल दुनिया देखा कि सर उड़ते हुए रेत में आकर गिर गए। इसीलिए शायर ने तो कहा था, उन फूलों का क्या जो बहारे जा फिजा दिखला गए, अफसोस तो उन कलियों का है जो बिन खिले मुरझा गए, बिन खिले मुरझा गए। इन फातिमा के लाडलों का, अहले बैत नबुव्वत के, खानदान नबुव्वत के शहजादों का ये पहला कत्ल था। इस कम उम्री में ये दो बच्चे शहीद हो गए कूफा की सरजमीन पर। इन दोनों के सरों को सजा करके दूसरे दिन ये हारिस नामी बदबख्त सालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद के गवर्नर हाउस में पहुंचा और ये दोनों शहजादों के सर लाया और कहा, ऐलान के मुताबिक मेरे 100 ऊंट मुझे दे दो, 100 ऊंट का इनाम मुझे दे दो। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, अरे सालिम, तुझे किसने कहा था कि इनके मुर्दा, इनके कटे हुए सर लाने के लिए? मैं तो जिंदा लाने के लिए कहा था। अगर यजीद ने मुझसे पूछ लिया कि इन बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर किसने दिया था तो मैं क्या पेश करूंगा? ये कहते हुए उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसी वक्त हारिस की गर्दन उड़ा दिया, जो सुबह के वक्त बच्चों का कातिल था। रब्बुल आलमीन ने शाम से पहले उस जालिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया। इसीलिए कुरान कहता है, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अन करीब जालिम ये जान लेंगे किस खाई में अल्लाह उन्हें गिराएगा। जुल्म की एक तारीख होती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, अल्लाह करीम की पकड़ आ ही जाती।